بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 محرم الحرام ہے آج، اور کل اس وقت شہادت ہوگا جب ایک ایک شہید کی قربانی ہو رہی ہوگی۔ آج اس سیگمنٹ میں داستان جناب علی اصغر، کربلا کی ہر شہید کی ایک الگ داستان، لیکن اس شہید کی داستان ایک پتھر دل انسان کو بھی ہلا دے۔ کربلا معلیٰ میں آج بھی روضہ امام عالی مقام سے کچھ فاصلے پر وہ مقام ہے جسے مقام علی اصغر کہا جاتا ہے، کہ بس یہیں کہیں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آج بھی وہ مقام محفوظ ہے۔ یعنی یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کچھ اعتبار سے یہ وہ لاشا تھا، یہ وہ جسد تھا کہ جو وزن کے اعتبار سے سب سے کم وزن یا سب سے ہلکا، اور تاثر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بھاری لاشا تھا۔ یعنی یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ امام عالی مقام کی مظلومیت کی بہت ساری دلائل ہیں، یہ امام عالی مقام کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، بڑی دلیلوں میں سے ایک ہے کہ 6 ماہ کے بچے پر تو کوئی الزام نہیں لگا سکتا نا، جھوٹا ہی صحیح کہ جی اس نے یہ کیا اس لیے ریئیکشن میں یہ کر دیا گیا، نہیں ہو سکتا نا۔ ایسے بچے کو تیر مارا جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ تیر ہوتا کیا ہے۔ ایسے بچے کو تیر مارا، اور ایسا تیر مارا کہ جو تیر اس کے قد سے بڑا تھا۔ تو امام حسین کے اس فرزند جناب علی اصغر کی شہادت کی آپ داستان سنیے۔ شب عاشور ہے۔ شب عاشور یہ ہوا کہ جناب قاسم جو کہ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند تھے، انہوں نے پوچھا امام علی مقام سے کہ کل جو شہید ہونے والے ہیں، کل شہداء میں میرا نام ہے کیا؟ تو امام علی مقام نے کہا کہ بیٹا قاسم تم اپنی بات کر رہے ہو، کل تو شہید ہونے والوں میں 6 ماہ کے جناب علی اصغر کا بھی نام ہے، علی اصغر بھی ہے شہید ہونے والوں میں۔ جس کے بعد جناب قاسم نے پوچھا تھا کہ کیا جناب علی اصغر شہید ہو جائیں گے، اس کا مطلب کل یہ جو فوج خیموں میں آ جائے گی کیا؟ کیونکہ اصغر تو 6 مہینے کے، وہ تو جنگ لڑنے تو نہیں جا سکتے ظاہر۔ امام علی مقام نے کہا تھا نہیں، میں میدان میں لے کر جاؤں گا جناب علی اصغر کو۔ شب عاشور ہی، یعنی کہ ابھی جو شب آئے گی، جب ہر خیمے میں ہر ماں اپنے اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے، ایسے میں جناب علی اصغر کی ماں گویا اپنے بیٹے سے کوئی مکالمہ کر رہی ہے، یا گویا اپنے طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ کل صبح تو ہر کسی کا بیٹا، ہر کسی کا فرزند امام علی مقام میں اس انداز سے فدا ہو جائے گا، اب جانے علی اصغر کا کیا عالم ہوگا۔ گویا لیکن جانتی ہیں کہ آج آخری رات ہے، سو عجب نہیں اپنے انداز سے کوئی لوری سنا رہی ہو جناب علی اصغر کو آج کی شب، ان کی مادر گرامی۔ تب آپ تصور کیجئے، اپنے آپ کو لے جائیے شب عاشور 61 ہجری، میدان کربلا، 1 ماہ گود میں 6 ماہ کا علی اصغر، اور وہ ماں جانتی ہے کہ آج آخری رات ہے۔ تو بولی ماں خستہ جگر، آخری لوری سن لو۔ بولی ماں خستہ جگر، آخری لوری سن لو، اے میرے نور نظر، آخری لوری سن لو۔ میرا ارمان، میری جان، میری آس ہو تم، اپنی ماں کے لیے اصغر نہیں عباس ہو تم، آج کی رات غنیمت ہے میرے پاس ہو تم، اے میرے رشک قمر، آخری لوری سن لو۔ سونی کر کے میری گودی مجھے تڑپاؤ گے، چھوڑ کر روتی ہوئی ماں کو چلے جاؤ گے، اور ایسے جاؤ گے کہ واپس ہی نہیں آؤ گے، دور کا ہے یہ سفر، آخری لوری سن لو۔ اولاد والے سن رہے ہیں، میری آغوش میں یہ آخری شب ہے پیارے، میری آغوش میں یہ آخری شب ہے پیارے،
اس تصور سے میرے چلتے ہیں دل پر آرے، صبح بہ جائیں گے ان میں تیرے خون کے دھارے، تجھ کو آئے گی قضا، آخری لوری سن لو، تجھ کو آئے گی قضا، آخری لوری سن لو، کل کل سرے حشر بپا ہوگا قیامت کا سما، تو خدا جانے کہاں اور کہاں ہوگی یہ ماں، خاک ہو جائے گی کل آج یہ خیمے ہیں جہاں، اے میرے نور نظر آخری لوری سن لو، حشر کا لمحہ، حشر کا لمحہ آ رہا ہے، حشر کا لمحہ تھا، حشر کا لمحہ تھا گوہر، وہ قیامت کی گھڑی، کروٹیں لیتا تھا شہزادہ، بلکتا تھا کبھی، دشت میں روتی ہوئی گونجی صدا مادر کی، آ گیا وقت سفر، آخری لوری سن لو، آ گیا وقت سفر۔ تو کیا ہوا؟ سب شہید ہو گئے، امام علی مقام ہے، امام زین العابدین ہے، جناب علی اصغر ہے۔ امام علی مقام نے اتمام حجت کے لیے صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ جناب علی اصغر جھولے پر منقلب ہوئے، امام علی مقام کو بتایا گیا کہ جناب علی اصغر کی عجب کیفیت ہے۔ امام علی مقام آئے، جناب ام رباب کے پاس آئے، جناب علی اصغر کی والدہ گرامی جناب ام رباب کے پاس، کہا ام رباب ہمیں دیجئے، مجھے تو جناب علی اصغر کو۔ عجب نہیں، ماں نے اپنے طور پر تیار کر کے اس بچے کو بھیجا ہو، یہ آس بھی ہو کہ اس بچے کی پیاس بچ جائے گی۔ اولاد والے جانتے ہیں اپنی مشکل سے زیادہ اپنے بچے کی مشکل سہنا ایک مصیبت ہے۔ امام علی مقام نے جناب ام رباب سے جناب علی اصغر کو لیا، اللہ تعالیٰ سب کی گودیاں سلامت رکھے، سفید کپڑے پر رکھا، عبا کے دامن میں چھپایا، اور اب امام علی مقام مقتل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امام علی مقام میدان میں جناب علی اصغر کو لے کر جا رہے ہیں، یہ عجب منظر ہے۔ کربلا کے میدان نے آج صبح سے، یعنی کہ صبح عاشور سے عجیب عجیب مناظر دیکھے ہیں، لیکن یہ منظر پھر بھی بہت عجب ہے۔ اس میدان نے دیکھا ہے کہ کس طرح جناب علی اکبر شہید ہوئے ہیں، کس طرح ان کے کلیجے سے برچھی نکالی گئی ہے، کس طرح جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے، کس طرح عباس کے شانے کٹے ہیں، لیکن یہ منظر حسین ایک بچے کو 6 مہینے کے لے کر میدان میں آ گئے ہیں۔ تو وہاں فوج اشقیہ ہیں، یہاں امام علی مقام ہے، امام علی مقام کے ہاتھ میں 6 مہینے کے علی اصغر ہیں۔ اب امام علی مقام مخاطب ہوتے ہیں دشمن کی فوج سے، یزید کی فوج سے، کہا دیکھو اے فوج اعداء، تمہاری مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے دشمنی ہے نا تمہاری، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تو 6 ماہ کا ہے، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس سے پانی پلا دو۔ وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ کچھ جگہوں پر آیا کہ پھر امام علی مقام گویا ہوئے اپنے انداز سے جناب علی اصغر سے کہ علی اصغر شاید اس فوج کو میری باتوں کا یقین نہیں ہے۔ سوچیں امام علی مقام نے کس دل سے باتیں کہی ہوں گی۔ تو یوں کرو کہ تم ہی اپنے طور پہ ان کو یقین دلا دو اپنی پیاس کا۔ جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان پھیری اپنے لبوں کے گرد۔ کچھ جگہوں پر یہ بھی آیا کہ امام علی مقام نے یہ بھی کہا کہ اچھا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اس بچے کو یہاں رکھ دیتا ہوں تپتی ہوئی ریت پر، تم خود اسے پانی پلا دو۔ کہا یہ وہ مقام تھا کہ جب یزیدی فوج کے جو بڑے جو اپنے طور پر بہت جو تیر انداز تھے، وہ سب منہ موڑ موڑ کے رونے لگے اس منظر کو دیکھ کے کہ 6 مہینے کا بچہ اپنی پیاس کا اظہار کر رہا ہے۔
اب یہ سارا منظر ہے میدان کربلا میں، امام علی مقام کھڑے ہیں، یہاں تک کہ ایک صدا بلند ہوئی ہرملا سے کہا، دشمن نے کیا کہا اے ہرملا، اقطع کلام الحسین، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، یعنی کہ علی اصغر پر تیر چلا دے۔ ہرملا نے تیر چلانے کی کوشش کی، ہرملا سے تیر گر گیا۔ عمر سعد نے کہا ارے ہرملا کیا ہوا، تو اس فوج میں سب سے زیادہ سخت دل مشہور ہے، تو نے تو بڑے بڑوں کو مارا ہے، ارے ایک بچہ تجھ سے نہیں مارا جا رہا، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ لیکن ہرملا سے تیر نہیں چل رہا تھا۔ بالآخر یہ مکالمہ جاری رہا کہ اتنے میں ہرملا نے ایک آخری تیر چلانے کی کوشش کی، تیر چلا، تیر بڑا تھا، تیر جناب علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، 6 شعبہ تیر تھا، 3 منہ تھے اس تیر کے، گلا چھوٹا تھا جناب علی اصغر کو۔ یہاں ہرملا نے تیر چلایا جو کہ جناب علی اصغر کو لگا، ان کے کان میں لگا، اور جناب علی اصغر اب امام حسین کے ہاتھوں میں ہی منقلب ہو گئے، خون بہا جناب علی اصغر کا امام علی مقام کے ہاتھ میں۔ اور امام علی مقام نے کیا کہا؟ اپنے الفاظ میں کہا کہ اے اللہ، یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا، یہ بچہ ابھی تیر سے جو مارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اس وقت بھی زبان میں رہا۔ اب امام علی مقام جو صبح سے عصر تک ہر لاش کو اٹھا کے خیمے پہ لاتے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ لاش وزن کے اعتبار سے سب سے کم ہے لیکن مشکل کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے، تو اس لاش کو خیمے تک لانے کا منظر بھی ہر لاش سے الگ ہے، ہر لاش مبارک سے الگ ہے۔ امام علی مقام خیمے کی طرف جناب علی اصغر کا لاشا لے کر جا رہے ہیں۔ خیمے میں جناب علی اصغر کی والدہ گرامی ہیں۔ امام علی مقام خیمے کے پاس جاتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، 7 قدم آگے بڑھے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین، یہاں تک کہ امام علی مقام نے کسی طور پر اس بچے کی ماں کو بچے کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا۔ جناب علی اصغر کی تدفین امام علی مقام نے خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ کس طرح کی؟ بس وہیں کہیں خیموں کے پیچھے تلوار سے ایک قبر کھود کر امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو دفن کیا۔ کہتی تھی رو کے مادر، اے بے زبان اصغر، وہی مادر جو کل رات تک لوریاں سنا رہی تھی، کہتی تھی رو کے مادر، اے بے زبان اصغر، یہ کیا ہوا گلے پر، اے بے زبان اصغر۔